اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کرو درود ہوں سلام ہو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. السلام علیکم ناظرین حضرات، یووا صوفی مشن میں آپ سبھی کو خوش آمدید. جیسا کہ ہم نے مولویت کے جھوٹ میں پارٹ 1 میں آپ کو سب مسئلے بتائے تھے کہ وراثت کیا ہے انبیاء کی. اب اگر آپ ہماری یہ والی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور مولویت کا جھوٹ پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ پارٹ 1 دیکھ لیں، اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو دیکھیں. اور اگر آپ نے وہ دیکھ لی ہے تو اچھی بات ہے. تو اب جو وراثت ہے وہ کس کے پاس ہے، کن علماؤں کے پاس ہے، کن عالموں کے پاس ہے، کس وقت میں ہے، تو وہ اب آپ کو بتایا جائے گا اور ایسے آسان طریقے سے سمجھایا جائے گا کہ آپ آسانی سے سمجھ لیں کہ یہ کس کے پاس ہے اور کیسے ہے. اب اگر کوئی بدعقیدہ بدکار انسان ماننے سے ہی انکار کر دے، منافقت میں اتر جائے، وہ ایک بات الگ ہے، تو اس کے لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے. کیونکہ جنہوں نے نبی کی نہیں مانی، اہل بیت کی نہیں مانی، صحابہ کی نہیں مانی، تو انہیں ہم کیا منوا سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. تو جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ وراثت علم کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. جس کو علم چاہیے وہ پہلے علی کے پاس جائے. تو اب یہ سیدھا راستہ نبی نے دکھا دیا کہ اگر آپ کو علم چاہیے ہے تو آپ علی کے پاس جائیں. یہ سیدھا راستہ بتا دیا. اس کے بعد مولا علی سے لے کر کے اور امام مہدی تک یہ 12 حقیقی امام، یہ مولا علی سے شروعات ہے اور امام مہدی پر ختم ہے. اور مولا علی پہلے امام ہیں ولایت کے اور امامت کے، اور مہدی علیہ السلام آخری 12ویں امام ہیں. اب ان کے درمیان میں 10 امام بیچ کے اندر ہیں. اب ان 10 اماموں کا مسئلہ وہی مسئلہ ہے جو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کا ہے. جو علم، جو فضائل، سب کچھ وہی ان 10 اماموں کے پاس ہے. جیسے کہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام ظفر علیہ السلام. اور امام ظفر علیہ السلام کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ، جو اہل سنت والجماعت، دیوبند جماعت، وہابی جماعت اور تبلیغ جماعت کے امام ہیں. یہ چاروں جماعتیں امام ابو حنیفہ کی پیروکار ہیں. اہل سنت والجماعت بھی امام ابو حنیفہ کی پیروکار ہے، وہابی بھی، دیوبندی بھی اور تبلیغی بھی. یہ 4 جماعتیں ہیں. اس کے بعد کی جو جماعتیں ہیں وہ پھر ان کے الگ الگ نظریے ہیں، لیکن یہ 4 جو پیروی کرتے ہیں وہ پیروی کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی. اور امام ابو حنیفہ نے کے استاد کون ہے؟ امام ظفر علیہ السلام. پھر ادھر سے امامت حقیقی الگ اتر گئی، کیونکہ حقیقی امامت کیول اہل بیت کے اندر ہے. اہل بیت کے علاوہ حقیقی امامت کسی کے لیے نہیں ہے. اس لیے وہ امامت ادھر اتر گئی اور ادھر اتر گئی مسلح کی امامت. تو یہ جو امام ابو حنیفہ کی جو امامت ہے یہ مسلح کی امامت ہے. اور ان کی شریعت پر جو عمل کیا ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ان کی پیروی کی جائے. تو ان کی ہی بدولت یہ آج اتنا بڑا مرتبہ امام ابو حنیفہ کو ملا کہ آج وہ امت محمدی کے ایک بہت بڑے امام ہیں. لیکن یہ صدقہ کس کا ہے؟ یہ امام جعفر علیہ السلام کا صدقہ ہے. اب سمجھ لیجیے کہ غلاموں کا عالم یہ ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا. اور امام ابو حنیفہ نے خود اہل بیت کی تعظیم میں اور ان کی عقیدت میں بہت سی باتیں کہی ہیں. جیسے کہ انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت شیعت ہو تو مجھے شیعہ ہونا قبول ہے، سب سے بڑا شیعہ میں خود ہوں. ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام سے تعلیم نہ لیتا، ان کی صحبت میں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. ایسے تمام مسئلے مسائل بھرے پڑے ہیں. یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ جو حقیقی علم ہے وہ اہل بیت کے پاس ہے.
جو اہل بیت کے پاس جائے گا اسی کو ہی حقیقی علم حاصل ہوگا۔ اب یہ جو 11 امام ہوئے، امام مولا مشکل کشا سے لے کر کے اور امام مہدی کے پردہ غیب میں جانے تک بیچ میں 11 امام ہوئے، اہل بیت کے حقیقی امام ہوئے، اور وہ 11 امام شہید ہو گئے۔ اب انہی اماموں کی اولادوں میں کوئی غوث پاک بنا، کوئی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بنا، اس طریقے سے بڑے بڑے جو ولی، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل جو ہوئے وہ بھی ان کی ہی آل سے ہوئے، اور جن کو اللہ نے علم وحی عطا فرمایا وہ بھی ان کی ہی آل کو عطا فرمایا۔ اس میں جو سب سے پہلا نام آ جاتا ہے اہل بیت کے اماموں کے بعد جو نام آتا ہے وہ آتا ہے غوث اعظم دستگیر کا، کہ غوث پاک سرکار کے پاس اتنا علم تھا، علم وحی، علم لدنی، علم روحانیت، آپ کے پاس اتنا فیض تھا کہ بیمار شفا ہو جائیں، مردے زندہ ہو جائیں۔ اب یہ علم کس کا تھا؟ مردے زندہ کرنے کا اور بیماروں کو شفا دینے کا۔ یہ علم تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، جو کس کے پاس تھا؟ غوث اعظم دستگیر کے پاس تھا۔ اس طریقے سے تمام فضائل بھرے پڑے ہیں غوث پاک دستگیر کا، جسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ جانتا ہے کہ غوث اعظم دستگیر کے کتنے فضائل ہیں، ان کے فضائل تو عالم بھی نہیں بتا سکتے ہیں، اور کتابیں بھری پڑی ہیں ان کے فضائل سے اور ان کے علم سے، ان کے فیض سے، ان کی روحانیت سے، یہاں تک کہ ان کے مدرسے کی جو گھاس تھی وہ تک شفا یاب تھی۔ یہ ہوتی ہے عالمت کی طاقت، کہ جہاں عالم قدم رکھ دے وہاں کی گھاس بھی شفا یاب ہو جائے۔ آپ کے مدرسے کا جو کنواں تھا اس کا پانی تک شفا یاب تھا، کہ جو اس کا پانی پی لے وہ لا علاج مرض ختم ہو جائے۔ یہ آپ کے کنویں کا عالم تھا۔ تو اب ان کی ہم تعریف و توصیف کیا کریں؟ اب ہم ان سے نیچے اترتے ہیں، دوسرے عالموں کی بات کرتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں صوفیہ اکرام میں بتایا جاتا ہے کہ معراج کی رات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح نے موسیٰ علیہ السلام سے کسی بات کو لے کر کے مناظرہ کر لیا تھا، اور اسی درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے ان کے اعضائے مبارک مارا پیٹھ پر، اور جب آپ پیدا ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو آپ کی پیٹھ پر اس کا نشان تھا آسے کا۔ اب یہ تو ہو گئی عقیدت کی بات، لیکن اب آپ آ جائیے مولویت میں۔ تو مولویت میں بھی ایسا کوئی فرقہ نہیں، ایسی کوئی جماعت نہیں، ایسا کوئی عالم نہیں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی امامت کو یا ان کے علم کو جھٹلا دے۔ ہر جماعت، ہر عالم یہ مانتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے اعلیٰ درجے کے عالم تھے۔ وہ بات الگ ہے کہ اپنی جماعتیں چلانے کے لیے وہ اپنی جماعتوں کے عالموں کو فالو کرتے ہیں، جو کہ 150 سال پہلے گزرے ہیں یا 100 سال پہلے گزرے ہیں، تو ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن حقیقت ہے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہی حقیقت ہے، امام غزالی جیسا امام اور عالم نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ شیطان سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں، یہ ایک کڑوا سچ ہے، خود عالم بھی اس کو مانتے ہیں۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان سے مناظرہ کیا تھا اور 360 دلیلیں دی تھیں کہ اللہ ایک ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ شیطان سے مناظرہ کرنا اور یہ 360 دلیلیں دینا کہ اللہ ایک ہے، یہ 360 دلیلیں دینے والی اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور یہ صوفیہ اکرام یا پیر فقیروں کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ مولویت میں لکھت بات ہے۔ یہ اس کو پوری دنیا کی مولویت مانتی ہے، اس پر یقین رکھتی ہے کہ ہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان سے مناظرہ کیا تھا، اور بڑے بڑے عالم اس مناظرے کو، اس واقعات کو بیان کرتے ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے تمام بڑے بڑے انٹرنیشنل جو تقریریں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اس میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہم بتاتے ہیں آپ کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، نہ صوفیت کی دنیا میں اور نہ مولویت کی دنیا میں، ہر جگہ وہ ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، کوئی ان کے علم سے پھر نہیں سکتا، نہ مولوی، نہ عالم، نہ کوئی پیر فقیر، نہ کوئی صوفی اکرام، نہ کوئی ولی اللہ، بلکہ ان کی کتابوں کا نام آتے ہی، ان کا نام آتے ہی
آدمی کا سر ادب سے جھک جاتا ہے اور خوف سے، اتنا آپ کا علم ہے۔ اور آپ کے کتابیں آج بھی موجود ہیں خانگاہوں میں، آج بھی جو بڑی بڑی خانگاہیں ہیں وہاں پر آپ کی کتابوں سے درس دیے جاتے ہیں، اور آج بھی جو انٹرنیشنل پروگرام ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو انٹرنیشنل جو علماء ہوتے ہیں وہ علماء ان کی کتابوں سے بیان کرتے ہیں۔ اب جو جاہل ہیں وہ کیا کریں گے، گلی محلوں میں گھومنے والے۔ اس کے بعد کیونکہ ہم عالموں کی جو فہرست ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے، تو ہم ان کے نام آپ کو سب کے نہیں بتا سکتے ہیں۔ جو زیادہ یہ 5-6 جو نام ہیں جو زیادہ ہائی لیول پر آتے ہیں، سب کے سامنے فرنٹ پہ آتے ہیں، جو سامنے آتے ہیں وہ ہم نے آپ کو نام بتائے ہیں، ان کے ایک ایک فضائل بتائے ہیں۔ اب اسی فضائل میں ہم اپنے دادا مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے دادا حضور دادا پیر مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ خاندانی سید، خاندانی ولی، خاندانی عالم، لیکن پھر بھی آپ نے بچپن سے لے کر کے جوانی تک علم حاصل کرتے رہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے علم تصوف، علم طریقت کو حاصل کیا، اور تمام علموں کو جاننے کے بعد بھی آپ آگے بڑھتے رہے علم میں، یہاں تک کہ خود خواجہ خضر علیہ السلام آپ کے پاس ظاہر ہوئے اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اب علم کو نہیں بلکہ تبلیغ کو شروعات کیجیے۔ اب آپ کا علم کافی ہو چکا ہے، اب آپ علم کو چھوڑیں اور تبلیغ کو شروع کریں۔ اس کے بعد دادا مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کو پھیلانا شروع کیا اور تبلیغ شروع کی دین کی، اور آپ نے جو علم حاصل کیا تھا وہ مدرسے میں، اس کے بعد میں جو آپ نے علم حاصل کیا تھا وہ کیا تھا صوفیہ اکرام کے پاس۔ تو اب یہاں سے یہ ظاہر ہو گیا کہ دادا حضور مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی علم ہونا چاہیے تھا وہ صرف دین اسلام کا علم ہے۔ لیکن جب آپ تاریخ پڑھیں گے دادا مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ کی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سرکار دادا حضور مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں سے بھی مناظرے کیے، ہندوؤں سے بھی مناظرے کیے، اور انہی کی کتابوں سے مناظرے کیے، اور کوئی مناظرہ آپ نہیں ہارے۔ یہاں تک کہ آپ نے ایک عام ہندوؤں کو نہیں بلکہ ہزاروں برہمنوں کو مسلمان کیا، اور صرف مسلمان نہیں کیا بلکہ داخل سلسلہ کیا۔ یہ شان ہے ہمارے دادا حضور مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی، کہ ایسا کوئی دنیا کا علم نہیں، کوئی مذہب کا علم نہیں جو آپ کے پاس نہ ہو، اور اتنی بڑی اس پر کہ کوئی آپ سے کسی بھی دھرم کا عالم آپ سے جیت نہیں پایا، اور سب نے آپ کے علم کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور آپ کے مذہب کو قبول کیا اور داخل سلسلہ ہوئے۔ اس کے بعد میں جب آپ نے صوفیہ اکرام کی منصب کو سنبھالا تو آپ کا یہ عالم تھا آپ کی روحانیت کا کہ غیر مسلموں کو آپ صرف اپنی انگلی ڈبو کر پانی دیا کرتے تھے، پڑھ کر پانی نہیں دیتے، دم کر کے پانی نہیں دیتے تھے، کیونکہ نبی کا جو فرمان ہے وہ دادا حضور پہ ایک دم صحیح ثابت ہوتا تھا کہ میری آل بولتا قرآن ہے۔ اب بولتا قرآن، چپ قرآن کو اگر پڑھ کے پانی پہ دم کر دے اور وہ پانی گر جائے تو اس کی کتنی بے ادبی ہوگی۔ تو لہٰذا دادا حضور مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ غیر مسلموں کو صرف پانی میں ہاتھ ڈال کر کے انگلی ڈبو کر کے صرف پانی دیا کرتے تھے، اور اس کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ہر لا علاج مرض اس زمانے کا شفا یاب ہوتا تھا، اور لوگ آپ کے در پہ آ کے شفا یاب ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد میں مسلمانوں کا تو عالم یہ تھا کہ کسی کو کچھ بھی پڑھ کے دے دیا یا اپنے غلاموں سے پڑھوا کے دے دیا تو بیمار شفا ہو جائیں۔ تو یہ اب صرف ہمارے دادا حضور میں کون سی ظاہر ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس کے بعد میں اب بتاتے ہیں ہم دوسری صفت دادا حضور کی، کہ دادا حضور کے بارگاہ میں اگر کوئی شخص حاضر ہو اور یہ کہے کہ فلاں شہر کے اندر ہمارا فلاں مریض ہے یا ہمارا رشتہ دار ہے یا دوست ہے، احباب ہے، اس پر جن یا جنات کا اثر ہے، تو دادا حضور صرف ایک خط لکھ کر کے دیا کرتے تھے کہ جائیے یہ خط وہاں تک پہنچا دیجیے۔ تو آپ کی حکمرانی جن اور جناتوں پہ اس قدر تھی، آپ کا غلبہ، آپ کا خوف جن جناتوں پہ اس قدر تھا کہ وہ خط آپ کی بارگاہ سے نکلتا تھا، آپ کی خانگاہ سے باہر نکلتا تھا،
ادھر خانقاہ سے خط باہر نکلتا تھا اور ادھر سے مریض کا جسم چھوڑ دیا کرتا تھا، اور صرف جسم ہی نہیں چھوڑتا تھا بلکہ وہ محلہ، وہ گاؤں، وہ شہر ہی چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو آپ کا علم کا اور آپ کی روحانیت کا عالم یہ تھا کہ جنات بھی آپ کا ادب کرتے تھے اور آپ سے خوف کھاتے تھے۔ اب یہ کس کی صفت ہے؟ یہ سلیمان علیہ السلام کی صفت ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام سے ہی جنات ڈرتے تھے، جن ڈرتے تھے، یہ سب چیزیں ان سے ڈرا کرتی تھیں اور ان کا ادب کیا کرتی تھیں۔ لیکن ہمارے دادا حضور کا بھی وہی ادب تھا، وہی جلوہ تھا، کیونکہ وہ علماء تھے، وہ عالم تھے۔ ہمارے دادا حضور جہانگیری عالم تھے، ان کے پاس عالمت کی وہ صفت موجود تھی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ وراثت الانبیاء۔ اور میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں۔ اس حدیث پر ہمارے دادا حضور مولوی عبدالحی شاہ چشٹکامی بالکل صحیح اترتے ہیں، اور صرف مولوی عبدالحی شاہ چشٹکامی نہیں، جہاں تک کہ مجھے معلومات ہے تو ہمارے سلسلہ ابوالعلیہ میں 7 جہانگیری عالم ہیں، اور ویسے تو عالموں کی کوئی کمی نہیں ہے، بے شمار عالم ہمارے سلسلہ ابوالعلیہ کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کے بعد میں علم سینہ، علم سفینہ، یہ تو ہمارے یہاں ایک عام بات رہی ہے، سلسلہ ابوالعلیہ کے اندر ہماری تعریف بھری پڑی ہے۔ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس سلسلے میں داخل کرایا جو ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے، جو ایک اعلیٰ رتبہ رکھتا ہے، جس کا شجرہ غوث العظم دستگیر سے ملتا ہے، جس کا شجرہ مولا کائنات مولا علی کشا سے ملتا ہے، جس پر سایہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے۔ تو جس سلسلے کے اوپر سایہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہو، اس سلسلے کے علم کو کون جھکا سکتا ہے؟ الحمدللہ، اور ہم پیروکار بھی اہل بیت کے ہیں، ماننے والے بھی اہل بیت کے ہیں، اور 12 اماموں کے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی داخل سلسلہ ہوں اور صوفیہ اکرام کے علم کو سمجھیں، اور اگر آپ کو کوئی اچھا صوفی نہیں ملتا ہے، آپ کو کوئی پیر فقیر اچھا نہیں ملتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں نہیں سمجھا پا رہے ہیں، ہمیں مطمئن نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو تمام کتابیں بازاروں میں موجود ہیں ولیوں کی، آپ ولیوں کی کتابیں اٹھا کر کے لائیں، انہیں پڑھیں، انہیں سمجھیں، اور اگر کوئی مسئلہ نہ سمجھ میں آئے تو اہل سنت والجماعت کے جو اچھے عالم ہوں، پہلے پتہ کریں کہ کون اچھا عالم ہے، ان عالموں تک جائیں اور ان عالموں سے وہ مسئلہ سمجھیں۔ ان سے بھی نہ سمجھ پائیں تو پھر آپ صوفیہ اکرام کے پاس جائیں، ان صوفیہ اکرام سے جا کر کے وہ مسئلے سمجھیں کہ یہ کتاب میں یہ مسئلہ ہے تو کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو راہ حق مل جائے گا۔ لیکن یہ جو گلی محلوں میں جو علماء گھوم رہے ہیں، آپ کو عالم کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو نائب رسول کہہ رہے ہیں، یہ کوئی نائب رسول نہیں ہے، نہ ہی کہ یہ وراثت الانبیاء ہیں، یہ صرف کتاب چاٹنے والے لوگ ہیں، کتابیں چاٹ چاٹ کر خیرات زکوٰۃ فطرہ کھا کھا کے چلے آ رہے ہیں۔ یہ صرف جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ ٹرین کرے ہوئے لوگ ہیں جماعت کے لیے، ان کا کام ہے کیول جماعتیں مضبوط کرنا، صرف جماعتوں کی پیروکاری کرنا۔ یہ کبھی آپ سے ان علماء کا نام نہیں لیں گے جو حقیقت کے علماء ہیں، یہ صرف ان علماء کا نام لیں گے جو ان کے جماعت کے بانی ہیں، جنہوں نے ان کی جماعتوں کو بنایا ہے، وہ بس یہ انہی کو ہی فالو کریں گے اور کروائیں گے، اور جھوٹ، فریب اور مکاری لچھے دار باتوں سے آپ کو سمجھائیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کسی لچھے دار باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو حق کا راستہ چاہیے اور آپ کو منزل چاہیے، کیونکہ اسلام حجت کا نام ہے، تو حجت کیجیے، تھوڑا وقت برباد کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو منزل ملے تو آپ کو حجت کرنی پڑے گی، تھوڑا وقت برباد کرنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے علم و عمل عقل عطا فرمائے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو بھی علم و عمل اور عقل عطا فرمائے، اور دنیا کے واحیات فرقوں سے آپ کو محفوظ رکھے اللہ۔ اسی کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل یووا صوفی مشن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو کچھ سمجھنا ہے تو اس کو آپ سمجھیں، ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، انشاءاللہ اگر ہم سمجھا سکے تو آپ کو سمجھائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔